بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اکرام اللہ مروت آپ کی خدمت میں حاضر ہے سلسلہ صحت اور زندگی کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے امراض قلب کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جبار صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ ہمیں بتا دیں کہ امراض قلب جو ہے ان کی اقسام کتنی ہیں اور اس مرض کی وجوہات کیا ہیں؟ میرا نام ڈاکٹر جبار علی ہے، میں یہاں پر انٹرونشن کارڈیالوجسٹ ہوں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں، اور تقریباً 15 سال سے یہاں پر کام کر رہا ہوں۔ دیکھیں، قلب کی مختلف قسم کے امراض ہیں، لیکن زیادہ جو آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو اموات ہوتی ہیں وہ امراض قلب سے ہی ہوتی ہیں، اور کینسر سے زیادہ اموات جو ہیں وہ امراض قلب سے ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ملک میں یہاں پر جو دوسرے ملکوں میں اگر یعنی امریکہ اور جو یورپ ہے اس میں اگر 60-65 سال میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ہے ہمارا جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ 40-45 سال کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ینگ ایج میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ جو سب سے زیادہ جو دیکھے گئے ہیں، اس پہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی، سلیم یوسف صاحب ہے، بڑا نام ہے، کینیڈا میں ہوتے ہیں، اس نے جو انٹر ہارٹ اسٹڈی کے نام سے ایک اسٹڈی نکالی تھی کہ امراض یعنی ہارٹ اٹیک کے جو بڑے کازز ہیں وہ 9 ہیں۔ ان میں سے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے ایک تو سگریٹ نوشی ہے، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا ہے، کولیسٹرول کا جو ہے بڑھنا، یعنی جس خون میں چربی کا زیادہ ہونا، خوراک جو ہم خوراک لیتے ہیں اس پہ جو ہے مختلف قسم کی اسٹڈیز ہے، ریسرچ سے پتہ لگا ہے کہ اس سے جو زیادہ مرغن غذائیں ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ شوگر کے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور دل کے امراض زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ورزش نہیں کرتے، چلنا پھرنا جن کا آج کل جس طرح ہے، گھر میں ہم جاتے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور گاڑی، آفس، ہر جگہ ایکسرسائز نہ کرنا، اور سائیکولوجیکل جو ٹینشن ہے، یہ جو چند موٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہیں۔ اور کچھ خاندانی بھی ہوتی ہیں، کچھ خاندانوں میں یہ سلسلہ چلتا ہے، اور ان کے آج ابھی میں نے ایک مریض کی جو پلاسٹک کی، اس کے 7 بھائی ہیں، ان میں 7 میں جو ہیں، بلکہ ان کے بہنوں میں بھی دل کا عارضہ ہے، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے اسٹینڈ ڈالے ہیں، اور کچھ کو بائی پاس کیا ہے، اور کچھ 1-2 جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب، ہمارے سامعین کو یہ بھی بتا دیں کہ اس مرض سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مطلب اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ مرض لاحق ہونے سے پہلے کوئی ایسے اقدامات اٹھائے جس سے دل کے امراض سے بچا جا سکے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو کس قسم کا پرہیز کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے۔ اس سے بچنے کے لیے جو جس طرح میں نے کہا ہے، ان کی جو کازز ہیں ان پہ جو ہے آپ نے یعنی دیکھنا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اگر آپ کوئی بھی سگریٹ، جو میرے سامعین ہیں اگر وہ سن رہے ہیں، سگریٹ نوشی جو ہے سب سے ایک خطرناک چیز ہے دل کے امراض، صرف نہ دل کے امراض بلکہ ان سے مختلف قسم کے کینسرز بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ فالج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس کو میرے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے۔ دوسرا، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں۔ اگر آپ نے چیک نہیں کیا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اگر آپ کی ایج 30 اینڈ اباؤ ہے، آپ اپنے بلڈ پریشر کا معائنہ کریں، زیادہ ہو تو اپنے معالج سے رابطہ کریں، وہ آپ کو دوائیاں شروع کریں گے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو اس کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ ڈائبٹالوجسٹ بھی ہیں، جن میڈیسن والی بھی ہیں، وہ آپ کو شوگر، جتنا آپ کو شوگر اس کے مطابق آپ کو دوائیاں یا انسولین دے دیں گے۔ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایکسرسائز کریں۔ اپنی خوراک پہ نظر رکھیں، جو آپ کھا رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم جو مرغن غذائیں ہیں، جو جنک فوڈز ہیں، ان کو اپنے بچوں کو ابھی سے منع کر دیں، اور آپ بھی کم کھائیں، اور ریگولر ایکسرسائز اپنا ایک جو ہے روٹین بنائیں۔ اور اگر آپ کا کولیسٹرول ہے، آپ نے ٹیسٹ کیا ہے، اس میں کولیسٹرول آپ کی زیادہ ہے تو اس کے لیے ٹیبلٹ شروع کریں۔ اور یہ چند موٹی چیزیں ہیں جن سے آپ یعنی دل کی بیماریوں سے یعنی کافی حد تک آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو ہارٹ اٹیک 40 میں ہونا ہے، اگر آپ ان پہ عمل کریں گے، ان باتوں پہ، تو آپ کو 50 کے بعد یا 60 کے بعد یا آپ کی ختم بھی کر سکتے۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہمارے سامنے ان کو بتا دیں کہ امراض قلب کا جو علاج ہے ان کے کون سے اور کس طرح کے طریقے ہیں، جیسا کہ انجیوگرافی ہوتی ہے، ECG ہوتا ہے، سٹنٹس ہوتے ہیں، انجیوپلاسٹی ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتا دیں، اور یہ کتنا مؤثر ہوتے ہیں یہ طریقے دل کے امراض کے علاج کے سلسلے میں؟ دیکھیں، علاج دل کی بیماریوں کی اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔
یہ جو ہم اسٹینٹ ڈالتے ہیں، انجیوگرافی کرتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں، یہ صرف ہم جو سمٹم ہیں ان کو ریلیف کرتے ہیں. کچھ کنڈیشن میں ایسے ہیں کہ ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے ان کو بھی امپروو کرتے ہیں، اور تھوڑی سی جو لانگیوٹی ہے یعنی لائف کی جو ایکسپیکٹنسی ہے ان کو بھی بڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ اس کا علاج نہیں ہے، یہ اس کا پیلیٹیو ہم کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اسٹینٹ ہارٹ اٹیک مریض میں یہ دیکھا گیا ہے، جس مریض کو ہارٹ اٹیک ہو جائے فوراً آپ اس کو اسٹینٹ ڈال دیں تو اس کے فائدے ہیں، اس میں مورٹیلٹی کم ہوتی ہے. یعنی اگر آپ علاج نہیں کرتے، اسٹینٹ نہیں ڈالتے یا اور علاج نہیں کرتے تو ہارٹ اٹیک تقریباً 100 میں سے 18-20 لوگ ہاسپٹل میں ہی مرتے ہیں. لیکن اگر ہم ٹائم پہ آ جائیں اور اسٹینٹ ڈال دیں تو وہ شرح 5-6% تک آ جاتا ہے. ایک تو اسٹینٹ کی یہ فائدے ہیں، یعنی جو سکڑی ہوئی رگیں ہیں، جو رنگ شریان تنگ ہو گئی ہیں، ہم اس میں اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں، اس کو کھول دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ دوائیاں تجویز کرتے ہیں تاکہ وہ لائف لانگ لے لیں اور اسٹینٹ اچانک بند نہ ہو. اگر ہم انجیوگرافی کر کے ہمیں پتہ چلے کہ 3 رگوں میں مسئلہ ہے، مریض کو شوگر بھی ہے اور بڑی پیچیدہ ہے، تو اس میں ہم مریض کو پھر تجویز کرتے ہیں کہ آپ بائی پاس کر لیں. بائی پاس ایک اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہیں، اس میں آپ کا سینہ کھول دیتے ہیں. آج کل کچھ جگہوں پہ پاکستان میں بھی آیا ہے، آپ کا سینہ سائڈ سے کھول دیتے ہیں اور اس میں پھر مختلف آپ کی جو رگیں ہیں جو آلریڈی ہیں شریانی ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر کے جو بلاکیج ہے ان کو بائی پاس کرتے ہیں. تو وہ ایک دوسری موڈیلٹی کی جو دل کے امراض جب یعنی رگیں جب زیادہ پیچیدہ ہوں تو اس کے لیے بائی پاس ہم تجویز کرتے ہیں. تھینک یو سر. یو آر ویلکم. اور میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو اس کو سیریس لیں اور لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اور جو باتیں میں نے آپ کو کی ہیں، ایکسرسائز کریں، خوراک کا خیال رکھیں، شوگر کو کنٹرول رکھیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں، ٹینشن کم لیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کر لیں تو انشاءاللہ دل کی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سامعین، یہ تھے ڈاکٹر جبار صاحب جو لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ آج سلسلہ صحت اور زندگی میں امراض قلب کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کی باتوں میں سے کچھ ایسی باتیں ملی ہوں گی کہ جو آپ کو پتہ نہ ہوگا. اور خصوصی طور پر اگر ہم دیکھیں آج کل دل کے امراض بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس انٹرویو میں ڈاکٹر صاحب نے بڑا واضح انداز میں بتایا کہ کس طرح سے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے. اب سامعین، سلسلہ صحت اور زندگی سے معاون صابر جان اور اکرام اللہ مروت کو اجازت دیں.